شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین آمنوا وعملوا الصالحات. گفتگو کا موضوع ہے اعمال صالحہ. میرے بھائیوں، یہ ایک لازوال حقیقت ہے کہ مذہب اسلام نے عمل صالح کے دائرے کو اتنا وسیع قرار دیا ہے کہ جس میں عبادات، اخلاقیات اور معاملات تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے عمل صالح کا جو تصور قائم کر رکھا ہے، یا ہمارے ذہن و دماغ میں عمل صالح کا جو تصور ہے وہ صرف عبادات تک محدود ہے. اخلاقیات کو اور معاملات کو ہم نے یا تو عبادت کے خانے میں شامل نہیں کیا ہے، یا پھر ہماری کوتاہی نظر ہے اور کوتاہی عمل ہے جس کی بنیاد پر ایسا ہم کر رہے ہیں. لیکن اسلام نے عمل صالح کے دائرے کو عبادت کے خانے سے نکال کر انسانی زندگی کے اندر ان تمام اعمال کو عمل صالح کے دائرے میں شامل کیا ہے جو رب کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان چند بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کو کہتے ہیں. اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ان اصولوں کے مطابق صحیح اور درست طور پر کام کرنا، عمل کرنا، یہ عمل صالح ہے. قرآن حکیم نے جہاں پر ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان صرف تنہا ایمان وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. انسان کی نجات ایمان اور عمل صالح دونوں بنیادوں پر ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. قرآن حکیم میں 45 مقامات پر ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس سے دونوں کے لازم و ملزوم ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ایمان تنہا کافی ہے انسان کی نجات کے لیے، لیکن ایک انسان اگر ایمان نہیں رکھتا ہے اور وہ عمل صالح انجام دیتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، دوسرے اور صدقات و خیرات کرتا ہے، لیکن وہ ایمان سے محروم ہے، تو یاد رکھیے ایسے شخص کا یہ عمل خیر بھی بارگاہ رب العالمین میں قابل قبول نہیں ہوگا. بارگاہ رب العالمین میں عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان لازم ہے. عیسائیوں کے یہاں صرف ایمان کافی ہے، عمل کی ان کے یہاں گنجائش نہیں ہے. بدھزم کے یہاں صرف آپ اعمال کیجئے، ایمان کی وہاں ضرورت نہیں تھی. دوسرے اور مذاہب میں دھیان و گیان کو کافی قرار دیا گیا نجات کے لیے. لیکن اسلام کا جو طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. اسلام نے دونوں کو لازم اور ملزوم قرار دیا ہے، اور جس طرح چولی دامن کا تعلق ہوتا ہے ویسا ہی ایمان اور عمل صالح کا ہے. ہم مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اعمال صالحہ کا جو ایک دائرہ مقرر کر رکھا ہے، ہم کو اس دائرے سے باہر نکلنا ہے. نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام عبادات شامل ہے یہ عمل صالح کے اندر. اسی طرح اخلاقیات کا جو پورا ایک دائرہ ہے، لمبا وسیع دائرہ ہے، اس وسیع دائرے کو بھی عمل صالح کے اندر اسلام نے شامل کیا ہے. اسی طرح معاملات کا جو دائرہ ہے، معاملات ہم کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمارے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم ان معاملات کو عبادت میں شامل نہیں کرتے. عبادت میں تو یہ بھی شامل ہے. اگر ایک مسلمان اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ رکھتا ہے اچھی نیت سے تو اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اور کسی پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اور کسی غریب کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ تمام اعمال عبادت میں شامل
شامل ہیں. عمل صالح کا مفہوم سمجھنا ہے. آج بڑا ایک طرح سے افراط و تفریط کا معاملہ ہے. ہم نے چند رسومات کو عمل صالح سمجھ رکھا ہے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے قرآن کے آئینے میں عمل صالح کو ذرا سمجھیے. سیرت رسول اور احادیث رسول کے آئینے میں ذرا عمل صالح کی جو ایک وسعت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو ہم ہر طرح کے جو اعمال اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں گے وہ تمام اعمال ہمارے عمل صالح کے دائرے میں شامل ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنا قرب نصیب فرمائے اور اپنی جنت میں ہم سب کے داخلے کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تم کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے ذریعے تم آخرت بناؤ اور تم اپنی دنیا کو فراموش مت کرو، کیونکہ دنیا کے اندر جو حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تمہارے لیے ہی دیا ہے، اور یہ دنیا جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے اندر شکرا یا ربی شکرا هديت قلبي شکرا نورت دربي شکرا